السلام علیکم۔ آزادی اظہار میں آج ہمارا موضوع ہے اہل بیت اور آل رسول کا اصل مفہوم قرآن کریم کی روشنی میں۔ تحقیق و تحریر غلام محمد وامق۔ عرصہ دراز سے عالم اسلام کے دو بڑے مکتبہ فکر کے علماء حضرات کے مابین اہل بیت اور آل رسول کے معانی و مفہوم کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فرقے دراصل اپنے اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں اور اپنے اپنے علماء کرام اور کچھ منتخب احادیث کے حوالوں سے اپنے موقف کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا موقف بہت کم لیا جاتا ہے۔ اگر لیا بھی جاتا ہے تو قرآن کے الفاظ کو اپنے عقائد کے معانی اور مفہوم پہنا دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی عقائد کے لحاظ سے دنیا کے تمام ذرائع معلومات میں مستند ترین ذریعہ قرآن کریم ہی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری کوئی بھی کتاب شک و شبہ سے خالی نہیں۔ اگر دیگر کسی کتاب کو بھی ہم ہر قسم کے شبہ سے عاری سمجھیں تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ دراصل باطل قرار پائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس تمہید کے بعد ہم مذکورہ نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ اہل تشیع یعنی فقہ جعفریہ کا یہ خیال ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آل سے مراد بھی یہی پنجتن پاک اور ان کی نسل ہیں، جبکہ دوسرا مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت وغیرہ ہیں جو کہ اہل بیت اور آل رسول میں رسول کریم کی ازواج مطہرات کو اور ان کے ساتھ کچھ احادیث کے روایت کے حوالے سے پنجتن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یعنی وہ مکتبہ فکر اہل بیت اور آل رسول میں رسول کی ازواج مطہرات کو اور ان کے ساتھ کچھ احادیث کے حوالے سے پنجتن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کچھ فرقے فقط رسول اکرم کی ازواج مطہرات کو ہی اس مفہوم میں شامل کرتے ہیں، باقیوں کو نہیں۔ چنانچہ اس سارے مسئلے کو ہم تحقیق کی بنیاد پر اور منطقی حوالے سے پرکھتے ہیں۔ لفظ اہل بیت کے لغوی معنی ہیں گھر والے۔ اب اگر کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں کہ آپ کے گھر والے کون ہیں یا کتنے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کا ہی نام لے گا، جیسا کہ ہم ووٹوں کے اندراج کے وقت کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنی شادی شدہ بیٹی اور اس کے شوہر یا اس کے بچوں کو اپنے گھر والوں میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک سیدھی سی منطقی دلیل ہو گئی۔ اپنے عقائد اور جذبات سے ہٹ کر اب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کس کو کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں رسول اکرم کی ازواج مطہرات کو ہی مخاطب کرتے ہوئے انہیں اہل بیت فرمایا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 73 میں بھی لفظ اہل بیت کو صرف بیوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نیز حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 میں، اور حضرت ایوب کی بیوی کے لیے سورہ الانبیاء آیت نمبر 84 میں، اور عزیز مصر کی بیوی کے لیے سورہ یوسف آیت نمبر 25 میں بھی لفظ اہل کو ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یوں اہل بیت کا صاف مطلب بنتا ہے گھر میں موجود بیویاں۔ اب آتے ہیں لفظ آل کی طرف۔ تو لغوی اعتبار سے آل کے معنی ہیں، لغوی اعتبار سے لغت میں بہت سے معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے۔ اس کے معنی ہیں، آل کے معنی ہیں دوست، رعایا، ساتھی، لشکر یا نسل بھی ایک آل کے معنی بنتے ہیں، اور نسل اصولی طور پر ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے۔
اسی لیے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یعنی آئندہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں آل رسول ہوں، اس کا سد باب کر دیا، یا نبی کی اولاد ہوں، تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے نسبی غرور اور فخر کا سد باب ہو سکے اور حسب نسب کا تفاخر ختم ہو سکے، جو کہ اسلام کی عین منشا ہے۔ لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر باہر عجم یعنی ایران وغیرہ میں پہنچا تو نئے داخل اسلام ہونے والوں نے اپنے روایتی متعصب سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے حسب نسب کا تفاخر پھر سے اسلام میں داخل کر دیا، حسب نسب کا تفاخر پھر سے اسلام میں داخل کر لیا، جس کا انکار قرآن کریم نے کئی مقامات پر اور رسول اکرم نے اپنے آخری خطبے میں بھی خاص طور پر کیا ہے۔ اب لفظ آل کا مزید استعمال دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 33 اور 34، سورہ القمر آیت نمبر 33 اور 34 میں آل لوط کو بچانے کی بات کی گئی ہے، آل لوط کو بچانے کی بات کی گئی ہے۔ اگر آل سے مراد گھر والے یا رشتہ دار ہوتے تو ان کی بیوی بھی اس میں شامل کی جاتی، لیکن نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ایمان لانے والے ساتھی ہی عذاب سے ان کے ساتھ بچ نکلے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح کی امت کو یا قوم کو آل نوح نہیں کہا گیا، بلکہ قوم نوح کہا گیا ہے، اور نوح کے نافرمان بیٹے کو بھی قوم میں شامل کیا گیا ہے، آل میں شامل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح قوم لوط کہا گیا ہے، کیونکہ پوری قوم فرما بردار یا پیروکار نہیں ہوتی، یعنی لفظ آل سے مراد نہ قوم بنتی ہے اور نہ ہی امت قرار دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے جہاں پر بھی کسی کے پیروکار، ساتھی یا فرمان بردار لوگوں کا اجتماعی ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر ہی لفظ آل استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اگر یہاں پر آل سے مراد گھر والے یا نسل لیا جائے، آل سے مراد گھر والے یا نسل لیا جائے تو پھر فرعون کے ساتھ اس کے گھر والے نہیں تھے، بلکہ اس کا لشکر، اس کے ساتھی اور اس کے پیروکار تھے، جن کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مزید دیکھیے سورہ المومن آیت نمبر 45-46، جس میں آل فرعون کو جہنم کا عذاب دینے کا فرمایا گیا ہے، جبکہ فرعون کی بیوی آسیہ تو حدیث کے مطابق بڑی متقی عورتوں میں شامل ہے، جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور ایمان لائی، یعنی بیوی بھی آل میں شامل نہیں ہے جو کہ شوہر کے ساتھ متفق نہ ہو، وہ بیوی بھی آل میں شامل نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ درود ابراہیمی جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ درود و سلام ہوں اور برکتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح درود و سلام اور برکتیں نازل کی گئیں حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ تو یہاں پر قابل ذکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں آل محمد کی مثال دی گئی ہے آل ابراہیم کے ساتھ، آل محمد کی مثال دی گئی ہے آل ابراہیم کے ساتھ۔ اگر ہم آل محمد سے مراد آپ کی بیٹی، داماد اور نواسوں کو لیتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم کی کسی بیٹی، داماد یا نواسوں کا تو کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کی آل کی مماثلت محمد کی آل کے ساتھ کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور اگر آل سے مراد امت یا خاندان ہے، آل سے مراد امت یا خاندان ہے، تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد تو کچھ نسلوں کے بعد مشرک ہو گئی،
ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اسماعیل کی نسل کو مشرف باسلام کیا۔ اسی طرح ابراہیم کے پوتے یعقوب کے اولاد بھی سوائے حضرت یوسف کے اور چند لوگوں کے اکثر مشرک ہو گئے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے شرک اور نافرمانیوں کے بیان سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر آل سے یا اہل بیت سے مراد خاندان لیا جائے تو پھر تمام انبیاء کے بیٹے اور رشتہ دار بھی ان میں شامل ہونے چاہیے، جبکہ قرآن کریم نوح کے بیٹے نوح کی بیوی کو نافرمان اور مشرک ہونے کے باعث نوح کی آل اور اہل بیت تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح لوط کی نافرمان بیوی کو بھی لوط کے اہل بیت اور آل میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو بھی آل میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ مشرک تھے، اور کچھ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی کے والد کو بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آل میں شامل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ مذکورہ دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ اہل بیت سے مراد گھر والیاں یعنی بیویاں ہیں۔ اہل بیت سے مراد گھر والیاں یعنی بیویاں ہیں، اور لفظ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن اور جانثار ساتھی اور حقیقی پیروکار ہیں، ان میں منافق شامل نہیں ہیں۔ البتہ حقیقی ساتھی اور پیروکار چاہے بیوی ہوں یا بیٹی ہوں یا نواسہ نواسی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو بھی آل میں شامل کیا جائے گا جو کہ حقیقی ساتھی ہوں اور پیروکار ہوں۔ المزید یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3369 میں رسول اللہ نے لفظ آل کے بجائے ازواج کا لفظ استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت آل کے بجائے ازواج کا لفظ استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان باتوں کا لب لباب یہ ہوا کہ اہل بیت سے مراد تمام انبیاء کی مومن بیویاں اور گھر میں موجود زیر سایہ پلنے والے وفادار افراد ہیں، اور آل سے مراد تمام وفادار پیروکار ساتھی اور جانثار لشکر اور مومن اولاد اور مومن رشتہ دار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اس چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج ہے 7 جون 2022 بروز منگل۔